رکھیں گے اور ان کے سلسلے میں ہم اللہ سے دعا کریں گے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قرآن کریم میں سرٹیفکیٹ حاصل کر دیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو ہم سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اچھا خیال رکھیں گے اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں گے. کسی بھی صحابی کے سلسلے میں ہمارے دل میں اگر کچھ بھی غلط خیال ہے، بدگمانی ہے، بد عقیدگی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے ایمان کی خیر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جن کے ایمان کی گواہی دی ہے اور ان سے اپنے رضامندی اس نے قرآن کریم میں نازل کر دی ہے، ان سے ناراض ہونے کا ہمیں کیا حق بنتا ہے؟ جن کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ان کو ہم نہ معاف کریں. ہم کو کس نے یہ اتھارٹی دی، کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ تو بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ چھوٹے بچے تھے. ایک بار صدقے کی کھجوریں آئی اور مسجد نبوی ہی وہی بیت المال میں تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، صدقے کی ایک کھجور انہوں نے لے کر منہ میں ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے، چھوٹے بچے کے منہ سے وہ کھجور نکال دی اور کہا بیٹے تھوک دو اس کو، اس کھجور کو منہ سے نکال دو. ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، سید حضرات کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، جو زکوٰۃ کا مال ہے. ایک کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے پیٹ میں نہیں جانے دی کیونکہ صدقے کی کھجور تھی اور آل رسول کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. ایک کھجور کوئی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، بچے ہیں، بچوں کو بچہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. بھائی اور بزرگوں، اگر بچپن سے ہم نے اصلاح نہیں کی بچوں کی، بچپن سے ان پر نظر نہیں رکھا، بچپن سے ان کی تربیت نہیں کی، حرام و حلال کی تمیز ان کو ہم نے نہیں سکھائی، اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں بسایا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں دلایا، یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر وہ ہمارے لیے مصیبت بنیں گے، پھر ہم روئیں گے اور پچھتائیں گے، شکایت کریں گے. یہ بچہ ہمارا حق نہیں پہچانتا، ہمیں ستاتا ہے، ہمیں تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو اس وقت ہمیں کوئی حق نہیں ہوگا شکایت کرنے کا. آج بہت سارے والدین کو یہ شکایت ہے اپنے اولاد سے، یہ اولاد ان کو ستاتی ہے، ان کو مارتی اور پیٹتی ہے، بڑھاپے میں ان کا خیال نہیں کرتی ہے. جب بچپن میں ہم نے ان کا خیال نہیں کیا، بچپن میں ہم نے ان کو ضائع کر دیا، تو آج ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کی شکایت کریں. تو بہرحال یہاں میں کہہ رہا تھا کہ ایک کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے چھوٹے بچے کے پیٹ میں جانے دینا گوارا نہیں کیا. اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. بارہا ان کا ایک غلام تھا. قدیم زمانے میں غلام اور لوڈی ہوا کرتے تھے، تو لوگ ان غلاموں اور لوڈیوں کی کمائی کھاتے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے، یا ان کے پاس میں کوئی ہنر اور پیشہ ہوتا تھا تو وہ مزدوری کر کے لاتے تھے اور اپنے آقا کو دیتے تھے. ایک بار ان کے غلام نے ان کو کچھ لا کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھا لیا. جب کھا چکے تو غلام نے کہا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ مجھے کہاں سے ملا تھا، یہ چیز مجھے کہاں سے حاصل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کہا کہ زمانے جاہلیت میں نے ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی. کہانت کہتے ہیں غیب کی بات جاننے کا دعویٰ کرنا، کہ غیب کی بات فلاں شخص جانتا ہے، تو غیب کی بات جاننے کا دعویٰ کیا تھا اور بہت سارے کاہن پائے جاتے تھے. آج بھی سڑک پر بہت سارے آپ کو مل جائیں گے بیٹھے ہوئے اور قسمت کا حال معلوم بتاتے ہیں اور مستقبل کی خبر دینے کا دعویٰ کرتے ہیں. اپنا تو کچھ نہیں بنا سکے، وہ زندگی بھر پھٹیچر ہی رہتے ہیں، ان کو ڈھنگ سے بیٹھنے کی جگہ بھی نصیب نہیں اور دوسروں کو وہ لکھپتی اور کروڑ پتی بنانے کا خواب دیکھتے ہیں. ان کا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں اور ان کی جیب بھی کاٹتے ہیں. دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے. تو کسی بھی عراف اور کاہن کے پاس جانا، اس سے غیب کی بات جاننا، آپ سوال کرنا کہ ہماری قسمت کا ہاتھ ذرا بتا دیجئے، ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی نشانیوں کو دیکھ کر، ہاتھ کی ریکھاؤں کو دیکھ کر ہماری قسمت بتا دیجئے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے. اور تو یہ بہرحال اس نے غلام نے کہا کہ جناب
یہ زمانے جاہلیت میں نے کہانت کی تھی ایک شخص کو، اور اس کی وجہ سے اس کی مزدوری مجھے آج ملی، اس کی مزدوری مجھے آج ملی ہے، جس سے میں نے آپ کو یہ سامان لا کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی، انہوں نے ہاتھ حلق میں ڈال کر جو کچھ آیا تھا سب طے کر دیا کہ حرام کمائی پیٹ میں رہنا گوارا نہیں کیا، انجانے میں انہوں نے کھا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب پتہ چل گیا تو ان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ وہ حرام کمائی سے لایا ہوا کھانا وہ کھا لے، انہوں نے منہ میں ہاتھ ڈال کر طے کر دیا۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں بھائیوں بزرگوں اسلاف کے کہ وہ کس طرح سے احتیاط کرتے تھے اور کمائی حلال ہی وہ استعمال کرتے تھے، شک اور شبہے کی بھی اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اس سے دستبرداری اختیار کر لیتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں اور بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید گفتگو کروں، ہمارے معزز مہمانان تشریف فرما ہے اور اس لیے میں یہیں پر